حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شانہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اعزاز و اکرام اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کیے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرہ والا اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت، کالا منہ، کیری آنکھوں والا کھڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو، اسی لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے پاس اس کا خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے گئے۔ ایک طبقہ سابقون بالخیرات کا بیان فرمایا گیا، جس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے گا، اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔